السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر مارشاء اللہ لگ چکا تھا، چوتھا مارشاء اللہ تھا، پہلا ایوب کا، دوسرا یحییٰ کا، تیسرا ضیاء الحق کا اور چوتھا جناب جنرل پرویز مشرف صاحب کا مارشاء اللہ لگ چکا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ کرپٹ ہوتے ہیں۔ ویسے بائی دا وے جو بھی مارشاء اللہ لگایا، ایوب کے مارشاء اللہ کی طرف چلے جائیے، اس نے جسے کہنا چاہیے کہ مرد مومن جیسے شخص سور وردی کے اوپر بھی یہی الزام لگایا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ خیر اس وقت کرپشن کا والیوم ایسا ہوتا تھا کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی آج شرم محسوس ہوتی ہے۔ چند 100 روپے کی کرپشن کا الزام آج کل وہ اربوں روپے میں لگایا جاتا۔ تو ماشاء اللہ جی لگا، اور ماشاء اللہ جو تھا مشرف صاحب کا خیال تھا کہ جناب اب وہ نواز شریف کے اور دوسرے سیاستدانوں کے تمام اثاثوں کے اوپر قبضہ کریں گے، اور میاں نواز شریف کے ماڈل ٹاؤن والے گھر کے اوپر تو انہوں نے قبضہ بھی کیا، اور بات اس سے آگے گئی کہ ان کے جو سبارڈینیٹ تھے انہوں نے نواز شریف کے گھر ڈاکہ مارا اور تمام قالین تک سمیٹ کے وہاں سے لے گئے۔ میں اس وقت ایک عام سا رپورٹر تھا، موٹر سائیکل MND 1100 ایک یاماہا ہوتا تھا، 1982 ماڈل تھا، وہ میں نے سیکنڈ ہینڈ لیا تھا کہیں سے اور خریدا تھا۔ تو میں اس میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ فوجی ٹرک کھڑے ہوئے تھے، اور وہ فوجی ٹرک جو تھے وہ سامان اندر سے نکال کے کر رہے تھے۔ اس دوران ہی مرحومہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کا وہ جو ان کے ذاتی زیورات تھے، اور ہر سہاگن جو ہوتی ہے اس کو وہ زیور بہت پیارے ہوتی ہیں، جب اس نے پیا کا گھر چھوڑا تھا تو وہ اس نے پہنے تھے، تو وہ والے زیورات جو وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر سے جب رخصت ہوئی تھیں، نواز شریف کے کا پلو پکڑ کے میاں شریف کی بہو بنی تھیں، تو وہ زیور جو ان کو پہنائے گئے تھے وہ انہوں نے ایک اس کے اندر رکھے ہوئے تھے باکس کے اندر۔ تو وہ باکس بھی اس خاکسار نے اندر سے اٹھا کے خاص طور پہ لے جاتے ہوئے ایک افسر صاحب کو دیکھا۔ وہ افسر صاحب آج کل جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کی سیکیورٹی کے انچارج ہوتے ہیں۔ یہ جو رائیونٹ کے اندر اجتماع گاہ نہیں ہے، وہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ پائیں تو 100 سال تبلیغ کر لو، آپ نے ڈکیتی کی تھی اس وقت۔ وہ بیچاری آخری وقت تک ان زیورات کو یاد کر کے آہیں بھرتی رہی، ان کی مالیت میٹر ہی نہیں کرتی، وہ جو جذبات تھے اس کے ساتھ جڑے ہوئے وہ میٹر کرتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ چونکہ وہ ملک فتح کرتے ہیں ماشاء اللہ لگا کے، تو پھر یہاں کا جو فاتح ہوتا ہے اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ یہاں کی عزتیں وہ تار تار کرے، یہاں کے مال و متاع کو لوٹ لے، یہاں کے اشرافیات کو قتل کر دے، اور ان کی لاشوں کو سڑکوں پہ گھسیٹے، کیونکہ یہ دستور رہا ہے یہاں پہ حملہ آوروں کا۔ تو وہ انہی کی طرح روب عمل آتے ہیں۔ تو پھر خاکسار نے ان گناہگار آنکھوں سے نواز شریف کے ماڈل ٹاؤن والے گھر سے لوٹ مار ہوتے ہوئے دیکھی۔ اس کے بعد جب وہ ٹرک چلے تو ہم بھی اپنی موٹر سائیکل پہ پیچھے پیچھے چل پڑے، اور وہ ٹرک جو تھے وہ فیروز پور روڈ پہ چڑھے، اور فیروز پور روڈ سے پھر وہ نہر کے کنارے مڑ گئے، اور نہر کے کنارے جا کے ایک جگہ سے اتر گئے۔ پھر یہ سفر جاری رہا۔ اس وقت اس طرح سڑکیں، یہ رنگ روڈ وغیرہ نہیں بنی ہوئی تھی۔ تو پھر وہ رینجرز ہیڈ کوارٹر میں انٹر ہو گئے، جہاں سے پھر مجھے آگے جانے سے روک دیا گیا، اور باقاعدہ بندوق سیدھی کر لی آگے جو نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ تو ہم وہاں سے پھر واپس آ گئے، ہمیں بس یہاں تک یاد۔ تو خیر یہ جب وہ کرتے ہیں تو اس طرح سے روب عمل آتے ہیں۔ یہ بات مجھے جو بھی جب بھی آتا ہے اور وہ اسی طرح سے روب عمل آتا ہے، اور کسی نے ان زیورات کا ذکر نہیں ہونے دیا۔ میں ان زیورات کی ذکر نہیں کر رہا جو کہ پاکستان کے اندر القاعدہ اور داعش کے خلاف جو آپریشن کے نام کے اوپر جس طرح مختلف شرفاء کے گھروں میں داخل ہو کے اودھم مچایا گیا، کس طرح لوگوں کی عمر بھر کی جمع پونجیاں لوٹ لی گئیں، اور وہ بے گناہ ہو کے واپس بھی آ گئے کئی سالوں کی غیر قانونی غیر آئینی ڈیٹینشن بھگتنے کے بعد ان کے بچے رل گئے، ان کی بیویاں جو تھیں وہ سہاگنے ہونے کے باوجود بیواؤں سے بدترین ٹھہریں۔ وہ لوگ گھروں کو بھی لوٹ آئے لیکن وہ پیسے نہیں لوٹے،
وہ میرے دوست پروفیسر صاحب جو ہیں جنہوں نے اگلے دن جا کے پنجاب یونیورسٹی کی سوسائٹی میں اپنا پلاٹ بیچ دیا تھا اور اگلے دن جا کے انہوں نے گھر کی ادائیگی کرنی تھی، وہ پیسے ان کے گھر میں چھاپا کے دوران لوٹ لیے گئے. وہ واپس آ چکے ہیں، ان کو یونیورسٹی میں شاید گھر بھی مل گیا ہو، لیکن وہ جو سوسائٹی کے اندر ان کا پلاٹ تھا وہ اڑ گیا، اور وہ جو کروڑوں روپے تھے، کروڑ سے تو زیادہ ہی تھے، وہ لوٹ لیے گئے. اور کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ان کو بڑی محبت سے، احترام سے سلوٹ مار کے رخصت کیا گیا کہ جی آپ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں. لیکن جب وہ پیسوں کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے پتہ نہیں کدھر کھل گئے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہوتی ہے. اس لوٹ مار کے اندر یہ ہینڈز اینڈ گلوز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کی دو بہترین مثالیں جو ہیں وہ میں آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا. ایک صاحب ہیں جی ظاہر شاہ صاحب، یہ ڈپٹی چیئرمین تھے نیب کے. یہ جنرل فیض حمید کے فرنٹ مین تھے. جنرل فیض حمید کہتا دن ہے تو یہ دن بنانے کے اوپر رات کو 12 بجے ایکٹیو ہو جاتے. جنرل فیض حمید چٹے دن دوپہر 12 بجے کہتا رات ہے تو یہ اسے رات بنانے کے لیے سرگرم ہو جاتے. کون سا کبھی کام ہے، کون سا غیر قانونی کام ہے، کون سا گھٹیا کام ہے، کون سا کمینہ کام ہے جو اس شخص نے نیب کے ڈپٹی چیئرمین، پہلے تو ڈپٹی چیئرمین تو بعد میں ہوئے، پہلے کچھ اور ہوں گے، وہ ہوتے ہوئے نہیں کیا. ان خدمات کے عوض ان کو اس عہدے کے اوپر ایلیویٹ کروایا فیض حمید نے. تو چونکہ پارٹنر ان کرائم ہے اور اپنا اسٹریٹجی کا ساسا ہے اور اپنا کولیگ رہا ہوا ہے، انٹاچیبل ہے، تو لہٰذا اس کو جناب جو ہے وہ پرائم منسٹر کی معائنہ ٹیم کا ممبر نامزد کر دیا گیا ہے. ایک اور صاحب ہوتے تھے جن کی ڈگری جعلی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے میجر ریٹائرڈ شہزاد سلیم صاحب. یہ نیب لاہور کے بہت عرصہ تک انچارج رہے. ان کی لوٹ مار کا آپ اندازہ یہاں سے کریں کہ یہ شخص جو ہے یہ جاتی عمرہ سے شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس کے سارے اثاثے، سارے کاغذات اٹھا کے لے گیا. وہ آج تک واپس نہیں ملے. 16 مہینے حکومت رہی ہے جناب اپنا شہباز شریف کی، وہ فائلیں واپس نہیں آئیں. ٹرکوں کے ٹرک بھر کے لے گئے تھے. تمام اکاؤنٹ سیز کر لیے تھے، ان میں سے پیسے نکلوا لیے تھے. نواز شریف کی جائیدادیں اس شخص نے نیلام کروائی تھی وہاں پہ گن پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے. ان کے بارے میں، اور موصوف جو ہے، میں یہ کسی کی جسمانی معذوری کا قطعاً مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن میرا مطلب ہے کہ موصوف جو تھے ان کی وہ معذوری ذہن تک آ گئی ہوئی تھی. یہ شخص دوسرا فکرہ برداشت نہیں کرتا تھا. آپ اس شخص کے کئی مظاہرے اور کئی اس کی لڑائیاں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کئی جگہ کے اوپر، میں اب وہ بکواس کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، آپ نے سنی ہوگی. اس کے اندر ایروگنسی بہت تھی. مطلب میں رب کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں کہ یہ شہزاد سلیم کے اوپر اگر بجلی نہیں گرنی تو پھر بجلی کس پہ گرنی؟ اتنی ایروگنس، اتنی ایروگنس، اتنی ایروگنس. توبہ توبہ. میرا رب مجھے بتائے لیکن دکھائے بھی، اور میرا رب مجھے دکھاتا ہے، وہ دکھاتا ہے مجھے. میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے یہ مغرور آدمی، اس نے تیری جو غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، میرے رب تیری چادر پہ ہاتھ ڈالا ہے. یہ شہزاد سلیم اس کا ماسٹر پیس ہے. یوٹیوب پہ جائیے اور اس شخص کی گفتگو سنیے. جو ایروگنس، جو غرور، توبہ توبہ توبہ، جو کنٹیمپٹ ہے، انسان کے لیے کنٹیمپٹ ہے. انسان کیا ہے؟ میرے رب کا ماسٹر پیس ہے. جو اس نے مخلوقات تخلیق کی ہیں اس میں اشرف المخلوقات ہیں. جب آپ انسان کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اس کا جلال، جو آپ نے کوئی ماسٹر پیس بنایا، کوئی پینٹنگ بنائی ہو، کوئی اس کی بےعزتی کر جائے، ٹھیک ہے، کوئی کی چول ماری، تو کتنا غصہ آئے گا آپ کو. وہ خالق کائنات ہے بھائی. اس نے پوری کائنات تخلیق کی اور اس میں اشرف المخلوقات جس مخلوق کو بنایا وہ انسان ہے. اور آپ انسان کی کنٹیمپٹ کریں، انسان کا مذاق اڑائیں، ٹھیک ہے، اے کریں. توبہ 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 توبہ. مجھے اس طرح کے لوگوں کے انجام کے اوپر باقاعدہ رحم آتا ہے. لیکن بہرحال وہ میجر ریٹائرڈ ہیں تو ان کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں لگانا
ادارے کے بہترین مفاد کے اندر بہت ضروری ہے، تو وہ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یار ایسے ہی آپ خام خواہ لگے ہوئے ہیں، فیض حمید صاحب کو بھی اپنا ایڈوائزر مقرر فرمائیں۔ بھئی ڈاکٹر توقیر شاہ سے تو برا کام نہیں نہ کرے گا، اس سے تو گھٹیا ترین اور ذلیل ترین کام نہیں نہ کرے گا۔ فیض حمید نے تو آپ کو پیغام بھی بھجوایا تھا کہ مجھے آرمی چیف لگا دیں، میں آپ کے سارے دلدر دور کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ بھئی وہ توقیر شاہ جس طرح عمران خان کو پروٹیکٹ کرتا رہا اور ابھی تک کر رہا ہے، آپ نے اسی لیے اس کو کنٹینیو کروایا نا کاکڑ کے ساتھ، وہ ابھی بھی کر رہا ہے نا، پروٹیکٹ کر رہا ہے، وہ کوئی فائل ہی نہیں چھوڑ رہا جس سے عمران خان پھنستا ہو، اور وہ کوئی فائل اوپر وہ بھی نہیں جا رہا جس سے نواز شریف اور شہباز شریف بچتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جس نے ماڈل ٹاؤن کے اندر تلوایا تھا، یہ شریف برادران میرٹ پہ مار کھاتے ہیں، میرٹ پہ پھنستے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ڈاکٹر توقیر شاہ کو اگر آپ نے اپنا اثاثہ بنایا ہوا ہے تو میرے ہاتھ جڑے دیکھیں، جنرل فیض حمید کو پہلی فرصت کے اندر سیکرٹری جنرل PMLN بنا دیں، آپ کے سارے دلدر دور ہو جائیں گے۔ اقتدار جو ہے وہ جاتی عمرہ کے دروازے پہ آ کے نوک کرے گا۔ فیض حمید توقیر شاہ سے تو بہت بہتر آدمی ہے، میں اس بات کے اوپر ذاتی طور پہ گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ تو میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف کا مشورہ مانیں اور فیض حمید کو اپنا پہلی فرصت کے اندر پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنائیں اور جنرل باجوہ کو اپنا نائب صدر مقرر کریں۔ اب دیکھیے آپ کے کیسے دلدر دور ہوتے ہیں۔ اگر یہی کچھ ہونا ہے جو کہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بدترین ہو رہا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے یہ کام کر لیا جائے۔ بس ایک ایڈوائس تھی، میں نے کہا متعلقہ شعبے تک پہنچا دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔